كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الظلمات الوجود سيد الله بكل موجود مستقيم آية الوجود صاحب الرضوان الحمد والمقام المحمود القاتل لما سبق والقاطع لما خلق المؤمن الحق بالحق بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد الله تعالى نادي عليا مدر الأدايا تجده قولا لك في النوايا كل همي وغمي شيء جديد عظمتك یا اللہ بنبوتے کا یا محمد بولایتے کا یعنی یعنی اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام ومسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا صلوات محمد محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد احترام قدر اذان محترم عزاداران مظلوم کربلا ہر جگہ پر قرآن مجید میں رات کا ذکر ہے شب معراج شب ہجرت شب قدر شب برات راتوں کا ذکر ہوتا رہا مسلسل قائم و دائم راتوں کا ذکر اسی لیے رہا کہ یہ راتوں کا ذکر کر کے اللہ کیا ثابت کرنا چاہتا ہے راتوں کا ذکر کر کے اللہ دن کی تیاری کر رہا ہے میں کیا کر رہا ہوں رات شب قدر رات شب معراج رات شب برات رات شب ہجرت یہ تمام کے تمام علی بستر پہ سوتے رہے شب ہجرت شب معراج حجابات میں علی شب قدر فرشتے علی کے پاس نازل ہوتے رہے تو سمجھا رات کو طے کرتے ہوئے دن کی تیاری اس دن کی تیاری جب الیوم اکملت لکم دینکم راتوں میں تیاری کی گئی دن کی اس دن کی جو جہاں پہ علی کی ولایت کا اعلان کیا جائے گا میں کیا کروں تو عزیز محترم امام جعفر الصادق صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی محمد نماز شب کی رات میں ہوتی ہے نماز شب اور نماز شب پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے اور زندگی میں نکھار آتا ہے خوشی آتی ہے اور روزی آپ کی طرف کھینچتے ہوئے آتی ہے آپ روزی کے پیچھے نہیں بھاگتے روزی آپ کے پیچھے بھاگ کے آتی ہے امام فرماتے ہیں اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جسے خوشی چاہیے وہ تین کام کرے ایک تو برادران مومن سے ملا کرے دوسرا اختیاری رکھا کرے اختیاری رمضان مبارک کا مہینہ قریب آ رہا ہے اور تیسرا نماز شب پڑھا کرے خوشی ملے گی مولا علی سے کسی نے سوال کیا کہ یا مولا ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے اے میرے مولا ہماری دعا کیسے قبول ہو کہا کہ تمہاری گناہ کی وجہ سے آپ جو ہے نماز شب تک نہیں پہنچ پاتے جب آپ نماز شب تک نہیں پہنچ پاتے تو روزی حاصل نہیں کر پاتے جب روزی حاصل نہیں کر پاتے تو پھر آپ خوشی کیسے ملے گی کم ہی کم رہے گا خوشی اس کو ملے گی جس کے ہاتھ بھی کھلے ہو جس کے پاس فراوانی ہو دولت کے علیہ السلام تو جو ہے محترم اور امام جعفر صادق صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو جھوٹ کہتا ہے جھوٹ بولتا ہے جھوٹا کذاب جو کذاب ہے جو جھوٹا ہے جو مکار ہے جو دھوکے باز ہے وہ نماز شب کے مصلی تک پہنچ نہیں پاتا جب نماز مصلی کے شب تک پہنچ نہیں پاتا تو روزے بھی ان تک پہنچ نہیں پاتی کیا اب سمجھنا اگر روزی کی فراوانی چاہیے تو نماز شب مصلی پہ آ جائیے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کریے نبوت کو یاد کریے علی کی ولایت کا اعلان فرمائیے سلوات دیجیے اللهم صل على محمد وعلى محمد
वल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान है वो जात जो रातों रात ले गई, रात को ले गई अपने अब्द को। अल्लाह सुभान है, अल्लाह अकबर है, अल्लाह अजीम है, अल्लाह कबीर है, अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम है। वो जात इतनी मुक़द्दस है कि अपने अब्द को ले गई। अब लोग सवाल करते हैं रूहानी मेराज हुई या जिस्मानी मेराज हुई। देखिए कि अगर जिस्मानी मेराज न होती, रूहानी मेराज होती तो अब्द ही न कहते। कुरान की आयत अब्द ही नहीं बल्कि अम्र ही कहती। कुरान की आयत या तो मिर रब्बी वइस्काला रब्बुका लिल मलाइकति खालिकुम बशरुम दिन फैज़ा तवैतु नफख्तु फिर रूही मेरी रूह। अब्द ही कहने का मतलब है अब्द गया है। अगर सिर्फ रूह जाती तो मिर रूह ही होता या अम्र ही होता। अम्र ही नहीं है बल्कि अब्द ही है। अब्द गया है यानी पैगंबर इस्लाम पूरे के पूरे गए हैं, रूह भी गई है, जिस्म भी गया है। सुब्हानल्लाज़ी असरा बिल-लैल मिनल मस्जिदिल हरम, मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा तक, यानी मौला अली की बहन के घर से, उम्मे हानी के घर से मस्जिद अक्सा और फिर बैतुल मुक़द्दस और वहां से आसमान, यानी बैतुल हरम खाने काबा से लेकर मस्जिद अक्सा तक 1 महीने का सफर और मस्जिद अक्सा से मलकूत आला तक 50,000 बरस का सफर 1 लम्हे में तय किया। बिस्तर गर्म रहा, जंजीरें हिलती रही, वुज़ू का पानी गिरता रहा। पैगंबर गए भी आ भी गए। मैं कहूँ हुआ कैसे? अल्लाह कुल्ल शैइन कदीर है, अल्लाह जो चाहता है कर देता है। पैगंबर इस्लाम पर वही हो रही थी। नमाज 1 मरतबा तर्क हो गई तो मौला अली से फरमाया, ऐ अली सूरज को पलटा दो, नमाज कायम कर दो। अब अली से फरमाया, ऐ अली आप हिजाबाद में आ जाना, वक्त को रोक देना, मैं भी आ जाऊंगा, विलायत का ऐलान हो जाएगा। अरे तौहीद का ऐलान भी हो जाएगा, नबूवत का ऐलान भी हो जाएगा, विलायत का ऐलान भी हो जाएगा। सलवात तो ये मोहब्बत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले सलाम इरशाद फरमाते हैं, जो कोई 3 चीजों का मुनकिर है वो हम में से नहीं है, हमसे कोई ताल्लुक नहीं इसका। एक तो मुनकिर नकीर का इनकार करे और दूसरा कब्र में फिशार का इनकार करे और तीसरा जिस्मानी मेराज का इनकार करे, मुनकिर हो जाए। इमाम फरमा रहे हैं कि पैगंबर इस्लाम की जिस्मानी मेराज हुई है। मेराज का मानिए बुलंदी, आसमान पर जाना, बुलंदी पर जाना। मोमिन की मेराज चढ़ता है और मोहम्मद की मेराज आसमान पर जाना है। मैं अर्ज करूंगा क्यों गए, वजूहात क्या थी। लेकिन कब्र का फिशार ये होता है इसलिए तो नमाज वहशत पढ़ी जाती है, वरना नमाज वहशत पढ़ी नहीं जाती। और कब्र में फिशार होता, लहर हो पर मगर हसरत दिल निकल जाए। लहर हो पर मगर हसरत दिल निकल जाए। सदाए तुराब से वली निकल जाए। लहर हो पर मगर हसरत दिल निकल जाए। सदा तुराब से या रब वली निकल जाए। तो जो फरमाता
متحد و بن، مگر حسرت دل نکلے، صدا تراب سے یا رب ولی ولی نکلے، فرشتے قبر میں پوچھے جو رشتہ الفت، فرشتے قبر میں پوچھے جو رشتہ الفت، تو ہر ایک کفن سے علی علی نکلے، علی علی نکلے۔ سلوات پڑھیے بہترین سلوات ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ اب ہی کہا، امر ہی نہیں کہا۔ امر روح ہوتی ہے، اب بندہ ہوتا ہے۔ لیلو من المسجد الحرم، مسجد الحرم سے مسجد اقصی گئے، اور مسجد اقصی گئے تو ابو جہل کچھ لوگوں کے ساتھ آئے اور فرمایا یا رسول اللہ، اگر آپ واقعین ایک لمحے میں گئے اور ایک لمحے میں آ گئے تو بتائیے کہ ستون کتنے ہیں، قندیلیں کتنی مسجد بیت المقدس میں جل رہی ہیں۔ ایک مرتبہ جبریل امین تشریف لے آئے، میں کیا کروں وما ينطق عن الهوى ان هو وحی یوحی۔ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے بتایا ستون اتنے ہیں اور قندیلیں اتنی ہیں، میں کیا کر رہا ہوں۔ اب ستون بھی 12 ہوں گے، قندیلیں بھی 12 ہوں گی، کیونکہ امام 12 آنے والے۔ تم کیوں سلوات تو پڑھیے محمد۔ اب وہاں سے آسمان کی طرف رجوع ہوئے، آسمان کی طرف جا رہے، قرآن لینے آیا۔ جب ہم کوئی چیف منسٹر آنے والا ہوتا ہمارے علاقے میں تو اسپیشل سب سے بیسٹ گاڑی ہمارے پاس جو ہوگی رولز رائس بھیجیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یاد فرمایا ہے اپنے حبیب کو، حبیب نے نہیں دعویٰ کیا کہ میں جاؤں گا ملنے، اللہ تعالیٰ نے کہا تو آ ملنے مجھ سے۔ ایک خلیل اور ہوتا ہے، حبیب اور ہوتا ہے۔ خلیل وہ ہوتا ہے جو اللہ سے دوستی کرنا چاہے، حبیب وہ ہوتا ہے اللہ جس سے دوستی کرنا چاہے۔ خلیل وہ ہوتا ہے جب ملک الموت آئے تو کہتا ہے میں اللہ کا دوست ہوں، کیا میری روح بھی قبض کر لی جائے گی؟ کہ ایک دوست دوسرے دوست کی روح کو قبض کرتا ہے تو اللہ نے جواب میں کیا کہا؟ کیا جب ایک دوست بلائے کہ دوسرا دوست انکار کرتا ہے؟ لیکن جب حبیب کو بلانا ہو تو براق بھیج کے بلاتا ہے، جبریل امین کو ساتھ ساتھ داروغے کے طور پہ رکھتا ہے، اور جب جاتے ہیں عرش پر، زمین پر رات ہے اور آسمان پر ظہر کا وقت ہے۔ زمین میں رات ہے، آسمان پر ظہر کا وقت ہے، اور سدرۃ المنتہا پہ پہنچے۔ سدرہ بیری کا پیڑ کہتے ہیں، سدرہ وہاں پہ پہنچے تو جبریل امین نے ہاتھوں کو بلند کیا کہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، میری حد یہاں تک ہے، میری سرحد یہاں تک ہے، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ اب اس سے جبریل امین ہم تک ایک پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، اے مسلمانوں، اے اسلام کے پیروکار، اے شریعت پہ چلنے والوں، اگر کہیں پر شریعت کے باہر، سرحد کے باہر جانا پڑے تو نہ جانا، شریعت کے دائرے میں رہنا، حلال کرنا، حرام کی طرف نہ جانا، حلال کی طرف رہنا، حرام کی طرف نہ جانا۔ میں اشارہ کر رہا ہوں، وہاں پہ تو نورانی منزل تھی جہاں پہ جبریل امین جا ہی نہیں سکتے تھے، لیکن میں پیغام پہنچا رہا ہوں ہمارے بندوں تک کہ جب اگر ایسی کوئی منزل آئے جہاں پہ آپ شریعت کو پار کرنا چاہو تو پار نہ کرنا، ورنہ جس طرح جبریل امین کے بال اوپر چل جائیں گے آپ کے بھی بدن چل جائیں گے۔ اسی لیے زندگی میں اسلام پر چلنا بہت مشکل ہے، اسلام کہنا بہت آسان ہے۔ اسلام پر ہم چل رہے ہیں، اسلام کی قوانین کو کیا ہم عمل کر رہے ہیں، ان کے آئین پر عمل کر رہے ہیں، اسلام کی شریعت پر عمل کر رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں اسلام کا جھوٹ نہ بولو، آپ جھوٹ پر جھوٹ بولتے جاتے ہیں۔ اسلام کا دھوکہ نہ دو، آپ فریب اور مکاریاں کرتے جا رہے ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ اپنے بچوں کو پالو، خرچ کرو، اس کے اوپر آپ بینک بیلنس بڑھاتے جا رہے ہیں۔ اپنے بچوں کو اچھے لباس پہنائیے،
اچھی خوشبو پہنائیے اور جمعہ کے دن نماز کے لیے نکلیے. دیکھیے کتنی شان و شوکت سے خداوند عالم آپ کا اہتمام و انتظام کرتا ہے, آپ کے روزی میں اضافہ کر دیتا ہے. لیکن آپ اسلام تو کہہ رہے ہیں لیکن اسلام پہ عمل نہیں کر رہے. اسلام کہہ لینا بہت آسان ہے, اسلام کی شرح پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہوا کرتا ہے. لیکن مشکل کشا شیر خدا ہر مشکل کو آسان کرتا ہے, ہمارے لیے بھی آسان فرما دیتے ہیں. تو وہاں پر سدرۃ المنتہا میں جبریل امین رک گئے, پیغمبر اسلام حجابات میں داخل ہوئے تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہوئے داخل ہو. 7 مرتبہ اللہ اکبر کہا. نور کا سمندر ہے, نور کا ایک ایسا سمندر بہتا جا رہا ہے کہ پیغمبر اسلام چلتے جا رہے ہیں. اور ایک منزل وہ آئی کہ نعمتوں کو دیکھا, نعمتوں کو دیکھ کر رکوع میں چلے گئے. عظیم ہے وہ حمد. پھر آگے بڑے, نعمت کو دیکھا, سجدے میں گئے, پہلا سجدہ کیا اور تھوڑے آگے بڑھے, دوسرا سجدہ کیا. بس منزل مقصود پہنچ گئے, آگے منزل مقصود تک. دیکھیں کہ ہم 2 سجدے اس لیے کرتے ہیں نماز میں. پہلا سجدہ تعظیم خدا کا, دوسرا سجدہ تعظیم علی بن ابی طالب کا. ارے سلوات تو پڑھیے محمد علیہ. بغیر عشق علی جو آزاد دیتا ہے, خدا کے گھر وہ ادھورا پیا دیتا ہے. سجدے کی بات ہو رہی, بغیر عشق علی جو آزاد دیتا ہے, خدا کے گھر وہ ادھورا پیا دیتا ہے. علی کے حق کو کس طرح چھپاؤ گے لوگوں, علی کے حق کی گواہی تو قرآن دیتا ہے. مل کے سلوات کریے. خدا کا انعام سمجھ کر, ورد صبح شام سمجھ کر, اپنا کام سمجھ کر, درود و سلام سمجھ کر, بلند آواز کے ساتھ نعرہ حیدری, بلند کر کے تمام سامعین حیدری نعرہ, نعرہ حیدری, حیدری. مولا سلامت رکھے. اگر محترم یہ جو نعرہ حیدری لگتا ہے اس کی فضیلت سب لوگ نہیں جانتے اور کہتے مولانا بہت نعرے نہ لگایا کرو اور بندوں سے بھی نہ کرو. یہ نعرے لگانے کی فضیلت کیا ہے کہ 70,000 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. نعرہ لگا رہا اس کے بھی اور ہاتھ بلند کر رہا اس کے بھی, جو سن رہا اس کے بھی, اور 70,000 نیکی اس کے حصے میں لکھی جاتی ہے. 70,000 برس کے گناہ معاف, یعنی کہ پشت در پشت کے گناہ معاف کیے جا رہے ہیں اور نیکی اس کے حصے میں آ رہی ہے. لوگ نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, حج پہ جاتے ہیں, زکات پہ جاتے ہیں, یعنی کہ فروع دین پر عمل کرتے ہیں تاکہ ان کو نیکی مل جائے. ہم تو نعرے میں ہی نیکی دیکھ رہے ہیں. مل کے سلوات کی. دیکھیے کہ پیغمبر اسلام نے وہاں پہ جا کے سجدہ کیا اور پہلا سجدہ خداوند عالم کی عظمت کا تھا اور دوسرا سجدہ مولا علی کی ولایت کا تھا. تو ہم جو 2 سجدے کرتے ہیں, ایک خداوند عالم کو یاد کرتے ہیں, دوسرا مولا علی کی عظمت کو یاد کر کے سجدہ کرتے ہیں. تو نماز پڑھتے وقت یہ ہمیشہ یاد رکھیے, دوسرا سجدہ مولا علی علیہ السلام کا ہے. آپ کی نماز مستجاب ہوگی, آپ کامیاب ہو جائیں گے. اور عزیزان محترم, ایک چھوٹا سا عمل, 110 مرتبہ درود پڑھنے کے بعد, بسم اللہ درود پڑھنے کے بعد جو ہے آپ یا مسبب الاسباب, اے سببوں کو پیدا کرنے والے, اے ہمارے رزق عطا کرنے والے, اے رزاق, اے رحمان, اے رحیم, ہمارے تمام جو ہے بندشوں کو کھول دے اور ہمارے راستے کو آسان بنا دے, صراط مستقیم تک آسان کر دے. یہ ایک چھوٹا سا عمل آپ کیجیے, انشاءاللہ آپ کے بچے بھی جو ہے ایگزام میں پاس ہو جائیں گے اچھے مارکس سے. اچھے جگہ یونیورسٹیوں میں انہیں جو ہے یہ مل جائے گا, درجہ بھی ملے گا اور جو ہے ایڈمیشن بھی مل جائے گا. دیکھیں دوستو کہ پیغمبر اسلام وہاں تک پہنچے جہاں تک پہنچنا تھا, اور جب واپس لوٹے
تو ایک کم 1,24,000 نبیوں نے نماز پڑھی پیغمبر اسلام کے پیچھے، یعنی ایک موسیٰ بھی وہیں ہے۔ موسیٰ کی معراج یہ ہے کہ کوئی دور تک جائے، رسول اللہ کی معراج یہ ہے کہ حجابات میں جائے۔ موسیٰ نے بھی اس نور کی جھلک دیکھی، بے ہوش ہوئے اور ضدی قوم ماری گئی، ہلاک ہو گئی۔ رسول اللہ نے بھی نور کی جھلک دیکھی لیکن ہوش میں رہے۔ اب یہ سمجھ میں آتا ہے موسیٰ ہونا اور بات ہے، فخر موسیٰ ہونا اور بات ہے۔ موسیٰ گئے کوہ طور پہ، وہاں پر نور کی جھلک دیکھی۔ مولا علی خطبہ دیتے وقت نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں جو نور چمکا تھا وہ اصلی نور میں ہوں۔ کیا اب نور کہاں کہاں چمکا؟ یا تو کوہ طور پہ چمکا یا تو کوئی حجابات میں چمکا۔ وہاں پہ بھی لن ترانی، خدا کو دیکھ نہیں سکتے لیکن اس کو دیکھ سکتے ہیں جو مظہر العجائب ہے، اس کو دیکھ سکتے ہیں جو مظہر العجائب ہے، جو ید اللہ ہے، جو عین اللہ ہے، جو ود اللہ ہے، جو جنب اللہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کا مظہر ہے، جو اللہ تعالیٰ کا مظہر ہے اسے آپ دیکھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے۔ لن ترانی، عربی میں لن ایک ہوتا لا اور ایک ہوتا لن۔ لن یعنی کبھی نہیں دیکھ سکتے لیکن اسے دیکھ سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا مظہر ہے، جو اللہ تعالیٰ جیسا ہے۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ جیسا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے جیسا بنا رکھا ہے۔ میں کیا سروازانی محترم میٹھے سلوات تو پڑھیے۔ محترم واپس لوٹے اور جب صبح ہوئی تو لوگوں نے سوال کیا اور پھر وہ ایک واقعہ ہے، پھر انشاءاللہ آپ کے سامنے کبھی پیش کریں گے۔ موقع ملا اور زندہ رہے، انشاءاللہ آپ زندہ رہیے، آپ کامیاب رہیے، آپ آباد رہیے، آپ کے بچے سلامت رہیں۔ دیکھیے کہ دوستو کہ پیغمبر اسلام نے جو معراج ہوئی، یہاں پہ بھی ولایت علی کا اعلان ہے۔ تمام ولایت علی کی تیاری یعنی قدیر کی تیاری ہو رہی تھی راتوں میں۔ اس دن جو دن سب سے بڑا دن ہے، سب سے مقدس دن ہے، کون سا دن؟ جہاں پہ مولا علی کو تاج پوشی کی جائے گی، مولا علی کی تاج پوشی کی جائے گی۔ ولایت کا تاج مولا علی کے سر پہ رکھا گیا۔ ولایت کا تاج مولا علی کے سر پہ کس نے رکھا؟ رسول اللہ نے، جو صدر ہے نبیوں کا۔ اور یہی جلد تھی، یہی حسد کہ ہمیں بیعت کرنا پڑا حضرت علی کے ہاتھ پر، ہم نے بیعت کی، لہذا یہ یزید یہی کہتا ہے کہ میں جنگ بدر جنگ احد کا بدلہ لوں گا، اور یہ بیعت جو غدیر میں کی گئی اس کا بدلہ کربلا اٹھائی گئی۔ اور دوستو کربلا میں دیکھیے کہ 28 رجب گزری ہے، اور 28 رجب میں جملہ عرض کر چکا ہوں، 27 رجب معراج نبی، 28 رجب معراج حسین علیہ السلام۔ نبی کی معراج زمین سے آسمان کی طرف، حسین علیہ السلام کی معراج مدینے سے کربلا کی طرف۔ نبی کی معراج حجابات میں جانا، حسین کی معراج لشکر میں گھر جانا۔ نبی کی معراج ولایت علی کا اعلان، حسین کی معراج سجدے میں جانا جہاں پہ پس خود سے گردن کو الگ کرنا۔ شمر جو یزید کا آدمی ہے، اس نے آقا حسین کو رولا رولا کے مارا ہے، تڑپا تڑپا کے مارا ہے۔ شہزادی زہرا مجلسوں میں آتی ہیں اور ارشاد فرماتی ہیں میرے حسین پر یہی آرزو تھی کہ میرے حسین پہ روئے گا کون، میرے حسین پہ گریہ کون کرے گا، میرے حسین کا ماتم کون کرے گا۔ اے ابو الحسن میرا حسین رات کو اٹھ کے روتا، اسے پانی پلا کے سلانا۔ ہم کہیں گے آئیے بی بی آئیے کربلا کی سرزمین پر، حسین 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید ہو رہا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں عزیزو، آج آپ کو فرصہ دینا ہے امام حسین کے سفر کا، زینب کی چادر کا پوسا حضرت عباس العبدال کے ہاتھوں کو دینا ہے۔
جب تک حضرت عباس علمدار کے ہاتھ صحیح سلامت رہے، زینب کی چادر صحیح سلامت رہی۔ یہاں پہ حضرت عباس علمدار کے بازو کاٹ دیے گئے، وہاں پہ خیموں میں آگ لگ گئی، سکینہ کو تماچے ہی مارے گئے، آج زینب کی چادر۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں عزیزو، آپ دیکھیں کہ رخصت کس طرح ہوئے ہیں۔ عباس ادھر آئیے، حضرت عباس دوڑے گئے، آقا کیا حکم ہے؟ یہ غلام ہے، کہیں بھائی کو بھائی نہیں کہتا، ہمیشہ آقا کہہ کے پکارتا ہے۔ مولا حسین بھائی کہتے ہیں، یہ آقا کہتا ہے۔ کہتے ایک کاغذ لائیے، قلم لائیے، فہرست بنائیے کہ کون کون جائے گا، کون کون شہید ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عباس علمدار نے کون کون جائے گا لکھنا شروع کیا، تمام فہرست بنا لی اور کہتے آقا ہو گیا۔ مولا حسین فرما نیچے لکھنا ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اللہ کیا سن رہے ہیں آپ؟ اللہ کی طرف سے آئے ہیں ہم اور اللہ کی طرف رخصت ہو جائیں گے۔ حضرت عارف کیا سنتے ہیں آپ؟ کیا آقا حسین کس طرح رخصت ہوئے ہیں؟ عباس علمدار سے فرما محفلیں سجائیے، محفلیں سجائی گئی، ہماریاں لائی گئی، اونٹوں کو سجایا گیا۔ عباس علمدار ساتھ ساتھ ہے، علی اکبر کڑیل جوان ہے، ابکم سنگھ قاسم ساتھ ساتھ ہے، سب تمام کے تمام انہیں اہتمام کیا اور جیسے ہی محفل سجائی ہے، ہماری سجائی گئی، ایک ایک بی بی کو آواز دیتے ہیں، بی بی باہر آتی ہے، حجاب میں 2 قناتیں باندھ دی گئی ہیں اور حجابات میں رخصت ہو جاتی ہے۔ آواز آئی، ایک مرتبہ ام فروا باہر آئی، قاسم کھڑے ہوئے، ماں کا استقبال کیا، ماں کا چادر کا استقبال کیا۔ ہم کہیں گے قاسم آج تو آپ استقبال کر رہے ہو، اب ام فروا میں بھی استقبال ہوا۔ اور جو ایک مرتبہ رباب آئی تو تمام حسین کھڑے ہو گئے، ام لیلا آئی، علی اکبر کڑیل جوان کھڑے ہو گئے، لیکن جب زینب آئی ہے نا تمام کھڑے ہو گئے۔ عباس علمدار نے اپنے زانوں پیش کیے، علی اکبر نے محفل کے پردے کو ہٹایا، اے شہزادی آپ سوار ہو جائیے۔ ہم کہیں گے اے عباس علمدار اتنا اہتمام، ارے آگے دیکھیے آپ کے ہاتھوں کے کٹنے کے بعد قلبوں میں آگ لگا دی گئی، شبر ملعون زینب کی چادر لوٹ لیے گیا۔ آپ کی بچیوں کی سلامت رہے چادر، آپ کی بہنوں کی چادر سلامت رہے، لیکن حسین کی بہن زینب کی چادر، ام کلثوم کی چادر، تمام بیویوں کی چادر لوٹی گئی۔ ہاں عزیزو، اب جو تمام کو سوار کیا ہے، حسین علیہ السلام آئے ہیں رسول اللہ کی قبر پہ۔ 2 روایت، ایک رات کو گئے تھے، دوسری روایت ہے جب سفر کو نکلے تب گئے، پر اب مجھے اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ آئے اور رسول اللہ کی قبر پہ کشیداری ہو گئی اور سو گئے۔ دیکھا 1,24,000 انبیاء آئے ہیں، فرشتے آئے ہیں، جبریل آئے، میکائیل آئے، اسماعیل آئے، زرائیل آئے اور ملک الموت آئے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے مولا حسین کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا ہے، کبھی پشت کا بوسہ لیتے ہیں، کبھی گردن کا بوسہ لیتے ہیں۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ حسین علیہ السلام کی گردن کا بوسہ پشت سے کیوں لے رہے ہیں؟ ورنہ تمہیں پتا نہیں جب حسین کی ولادت ہوئی تھی تو جبریل امین نے فرمایا تھا اسے پس پشت سے خنجر سے شہید کر دیا جائے گا۔ ارے میرا لال حسین جو کوئی محروم ہو ان کی کردوں ادا فرما دے، پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی ہے طریقہ کار کے چاہنے والے بچے ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما دے، ہماری ماں کے زمانہ کو ظہور عطا فرما دے، ان کے آوان و انصار میں شمار فرما دے، ہمیں دعائے نطبہ دعائے اہل پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی جو ہے دشمنان دین دشمنان اسلام شام سیریا عراق ایران میں جو ہے حملہ ور ہو رہے ہیں، اے امام زمانہ انہیں نت و نابود فرما دے، ہمارے بچوں کو کامیابی حاصل فرما دے، ہمارے حضرت محترم ایک بچی بہت سخت بیمار ہے جن کا نام مسکان نورانی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ سورہ نمل کی آیت نمبر 62
مل کے پڑھ دیں تاکہ اسے شفایاب مل جائے. اور سید سجاد بیمار کربلا کا واقعہ، سکینہ کا واقعہ پاک نامدار کے علم کو دیتے ہوئے، اور علی اصغر کا واقعہ حسین علیہ السلام کو دیتے ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. ایک سورہ فاتحہ کل مومنین اور مومنات. سلام علیکم رسول اللہ. سلام علیکم امیر المؤمنین وابن سید الوکیل. سلام علیکم فاطمہ الزہراء سیدۃ النساء العالمین. سلام علیکم یا شہداء کربلا وشہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام علیکم یا غریب الغربا. سلام علیکم یا من الغرباء والفقراء. سلام علیکم شمس الشموس. سلام علیکم انیس النفوس ایھا المکتوم یا الجدود. سلام علیکم یا ابو الحسن یا علی ابن مسجدہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام علیکم یا صاحب النسیم والزمان رحمان رحمان رحمان. سلام علیکم یا شریک القرآن. سلام علیکم یا امام الانس والجان. سلام علیکم یا مظہر الایمان. اجر اللہ تعالی فرجک وسر اللہ مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعرے حیدری. فون آیا تھا، فون نہیں اٹھایا تو شاہ سے آ گیا تھا. ہاں مل گیا، ٹکٹ مل گیا. وہ شاہ بھی کا فران بھی کر رہا تھا، ان کو فون کا اٹھایا نہیں، فون کر